عرض کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں اس پر حاضر ہوں وعدہ بارہ دعا کیا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ جو تبلیغی کاوشیں ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی یہ خدمات ہیں، رب العالمین ہمیں اسی طرح جب تک جسم میں جان ہے قوت طاقت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ میں بغیر اجازت حضرت امام صاحب کے ان کے ممبر پر بیٹھ گیا، مجھے جناب نے حکم فرمایا کہ ان کے حکم کے مطابق مجھے اجازت لینی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ حضرت امام صاحب کے اس معاملے میں برکت عطا فرمائے اور آپ احباب کے بھی ذوق میں رب العالمین جل وعلا اسی طرح بہتری عطا فرمائے۔ گرامی قدر حاضرین، آج کی یہ نشست حضور تاج المفاخر راکب رقاب اولیاء الاکابر سیدنا و مولانا شیخ الاسلام والمسلمین محی الملت والدین سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے، جسے ہمارے ہاں عوام میں بڑی 11ویں شریف کی اصطلاح کے ساتھ جانا جاتا ہے۔ میں نسل در نسل اپنے آقا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اور ان کی نسلوں کا خادم ہوں۔ ہمارے بزرگوں کی شہرت سادات والی نسبت کے بعد سب سے زیادہ جو ہوئی ہے وہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کی وجہ سے ہوئی ہے کہ ہمارے اکابر مشائخ نے، میرے آباء و اجداد نے ہند میں جو سلسلہ عالیہ قادریہ کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں، ہمیں خاندانی طور پر در حقیقت ان خدمات کی وجہ سے ہی جانا جاتا ہے۔ حضور تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی بندہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قرب حاصل کرنا چاہے اور ان کی خدمت میں حضوری چاہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب میں ارشاد فرمایا تھا، فرمایا اس کو چاہیے کہ ہند میں سب سے نزدیک طریقہ اور سب سے بہترین طریقہ اور ہند کی سرزمین پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت کا ایک عجیب طریقہ جس شخصیت نے اپنایا ہے یہ ان کا قرب حاصل کرے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا قرب اس کو مل جائے گا۔ پوچھا گیا وہ شخصیت کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخصیت حضرت سیدنا شاہ عبد المعلی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جن کی اولاد میں سے میں خادم آپ کے سامنے بیٹھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی یہ بتانے کا مقصد یہ ہے صرف اتنی بات کہ میں نسل حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ کا خادم ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ سے یہی درس دیا ہے کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات، شخصیت اور ان کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز کا احترام تم پر لازم ہے۔ اب یہ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنے آقا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، مناقب اور ان کی کچھ یادیں ذکر کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ یہ سمجھیے کہ میری زندگی کے بڑے بہترین قیمتی لمحات ہیں اور اسی طرح آپ کی بھی زندگی کے بڑے قیمتی لمحات ہیں، اس لیے کہ اگر تو آپ کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح طور پر تعارف ہے تو پھر بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر تعارف نہیں جیسے ہونا چاہیے تھا تو پھر آپ کو بتا دینا چاہیے جن کا ذکر سننے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، جن کی گیارہویں ہر گھر کے اندر کی جاتی ہے اور ہر گھر میں ہر بزرگ چاہے جو روزانہ کی بنیاد پہ معمول کے مطابق کھانا بنایا ہو، جب گیارہویں آتی ہے تو حضور پیران پیر دستگیر عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اصحال ثواب کے لیے 11ویں شریف کرتے تھے۔ تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے بزرگ ایسا کیوں کیا کرتے،
اتنی پابندی کے ساتھ سالانہ میلاد کرنا اور ماہانہ 11ویں شریف کرنا آج بھی ہماری مساجد میں معمول ہے۔ پہلے تو گھروں میں ہوتا تھا، اب مساجد تک آ گیا ہے، پہلے ہر گھر میں ہوتا تھا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ اتنی پابندی کے ساتھ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کیا کرتے تھے؟ اس کی وجہ در حقیقت یہ ہے جناب عالی کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ چشتیہ سہروردیہ سب بزرگ قابل تعظیم قابل احترام اور سب کے سلاسل بہترین سلاسل ہیں، سارے ہمارے سر کے تاج ہیں۔ لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید کو اللہ نے نشان عطا فرمائی ہے کہ آپ قصیدہ غوثیہ میں اپنے مرید کو مخاطب کرتے ہیں، مرید ہی لا تخف، میرے مرید گھبراتا کیوں ہے؟ مرید ہی لا تخف، میرے مرید تو نہ ڈر، اللہ ربی، تو میرا مرید ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سبحان اللہ، کیوں گھبراتا ہے؟ تیری نسبت میرے ساتھ ہے۔ عطانی رفعتاً نلت المنالی، اسی طرح آپ نے بڑے بڑے حوصلے والی باتیں اپنے مریدوں کے ساتھ کی ہیں، میں بھی کروں گا آپ کے ساتھ۔ لیکن یہ ذکر سننا کرنا بیٹھنا، کبھی مالی لحاظ سے، کبھی اسی طرح نشست و برخاست کے اعتبار سے، یہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے قلبی لگاؤ کی دلیل ہے کہ ہمیں قلبی طور پر، روح کے طور پر حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نسبت ہے۔ اور یہ آج کی شب بھی بڑی خاص ہے، ایک تو جمعۃ المبارک کے ساتھ نسبت ہے اور دوسرا حضور دستگیر عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کے ساتھ اس کو نسبت ہے۔ سمجھیے ہمارے لیے تو یہ آج شب عیدی ہے، سبحان اللہ، ہمارے لیے چادر آتی ہے۔ بہرحال حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنا یہ ہمارے لیے باعتبار ہم ذکر کریں یا سنیں ہر لحاظ سے ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں چند ایک باتیں آپ کی سیرت طیبہ سے جو ہمارے لیے سبق کا باعث ہوں آج کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت سے لے کر آپ کے ظاہری مثال تک کے جتنے حالات ہیں سارے پڑھیے، خلاصہ کلام یہ نکلے گا سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی خوارق اور کرامات کی عبادت ہے، یعنی ساری زندگی آپ کی کرامتوں سے بھری پڑی ہے، خوارق سے بھری پڑی ہے۔ صرف ولادت پر ہی غور کر لیا جائے، ولادت پر ہی غور کر لیا جائے تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بھی کرامت ہے۔ جس وقت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ کی عمر تقریباً 60 برس کے قریب، کتنی؟ 60 برس۔ شرعی مسئلہ سمجھیے، مسئلہ یہ ہے، عادت نظام عالم یہ بات کہتا ہے کہ خاتون کی عمر جس وقت 55 برس سے گزر جاتی ہے تو وہ خاتون مایوس الدم ہو جاتی ہے اور اس کا رحم خشک ہو جاتا ہے۔ اب اس کے ہاں اولاد کی جو امید ہے اس کے آثار ختم ہو جاتے ہیں 55 برس کی عمر۔ یہی طب کہتی ہے، یہی حکمات کہتے ہیں، طبیب معالجین ڈاکٹر اللہ سب کا کہنا یہی ہے، شاذ اور نادر کوئی مثال آپ کو ایسی مل جائے گی کہ کوئی خاتون یا مرد بھی 55 برس کی عمر سے گزر جائے اور اس کے بعد اس کے ہم اولاد کے آثار پیدا ہو، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جب ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ 60 برس کی عمر تھی آپ کی۔ یہ پہلی کرامت ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس میں بھی ایک اثر تھا، ایک سبق دینا مقصود تھا۔ ہم اس وقت پیچھے تاریخ کا سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ پڑھیے، کائنات میں جن شخصیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے خاص کام لینا ہوتا ہے یا ان سے کوئی خدمت لینی ہوتی ہے تو ان کی ولادت عادت کے خلاف ہوتی ہے، یعنی جیسے نظام ہے نا ویسے نہیں ہوتی ان کی ولادت، بلکہ اس میں کوئی عجائب اور غرائب کا ضرور ہوتا ہے۔ مثلا سیدنا آدم علیہ السلام سے تخلیق کی ابتدا ہوئی نا، مخلوق میں، انسانوں میں، بشریت میں سب سے پہلے
حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا انعام میں تشریف لائے. آپ ان کی ولادت میں غور کیجیے. خلق آدم ہے. رب العالمین جل وعلا کے نظام کے برخلاف ہے. رب تعالیٰ نے اپنی قدرت ظاہر کی ہے ان کی ولادت میں. اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے. جب نمرود اعلان کر چکا کہ میری ریاست میں پیدا ہونے والے ہر بچے کا گلا گھونٹ دیا جائے, اس کو قتل کر دیا جائے, ان ایام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیدا ہونا اور پھر پرورش بھی اس طرح سے پانا کہ جناب جتنا ایک مہینے میں ایک بچہ بڑا ہوتا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں اتنے بڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ نظام ہے. قدرت نے اپنا ظاہر ہونا, قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی. پھر رب العالمین انگلیوں سے غذا دے رہا ہے. آپ کی والدہ محترمہ تو آپ کو باہر میں چھوڑ کر چلی گئی تھی اور اس بات کے انتظار میں تھی کہ آپ جب میں جاؤں گی تو بیٹا وہاں پر مجھے فوت کی حالت میں ملے گا. لیکن دیکھا کہ بیٹے کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی انگلیوں سے غذائیں دے رہا ہے اور وہاں ابھی کچھ ہی دن کے ہیں کہ جوان ہو کے باہر بھی آ گیا, تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ ولادت آپ کی جو ہے وہ چند دن پہلے ہوئی, آپ جوانی کی حالت میں. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت آپ دیکھیے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت دیکھیے. حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت دیکھیے کہ آپ کی والدہ سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا وہ 100 برس سے زائد ان کی عمر ہے, لیکن ان کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی عمر آپ دیکھ لیجیے 100 برس سے زائد ہو چکی ہے اور ان کے ہاں حضرت یحییٰ کی پیدائش ہو رہی ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو دیکھیے. یعنی یہ کچھ ولادتیں ایسی ہیں جو عام عادی طور پر جب سے انسان پیدا ہوتا ہے ویسی نہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر بھی آپ غور کیجیے کیسے عجائبات برائبات وہاں ظاہر ہوئے. مطلب یہ ہے کہ یہ رب العالمین جل وعلا کی قدرت ہے کہ مالک اپنی شان کا اظہار کیوں کرتا ہے جن لوگوں سے اس نے اپنے دین کے لیے کائنات میں کوئی خاص کام لینا ہوتا ہے, اپنے لیے کوئی خاص خدمت دینا ہوتی ہے یا اپنا خاص قرب دینا ہوتا ہے, تو ان کی شخصیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ ولادت سے ہی ساری مخلوق کی توجہ کرا دیتا ہے. ایک کی طرف غور رکھنا. اب وہی غور اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے لیے بھی کروایا کہ آپ کی والدہ محترمہ وہ جو عام روٹین ہے خواتین کی عمر ہے جس میں اولاد کی پیدائش ہوتی ہے اس عمر سے گزر چکی ہے اور 60 برس کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا بھی دے رہا ہے. اور بیٹا بھی ایسا ہے کہ جو ایام کا لحاظ کرتا ہے, شرائع کا لحاظ کرتا ہے, حالانکہ گود میں ہے, والدہ کی گود میں ہے. شریعت کا لحاظ کس طرح کرنا, طبقات کبریٰ میں شاہدانی لکھتے ہیں کہ حضور کو سماعت رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت کے بعد پورے جیلان میں یہ شہرت تھا کہ اشراف کے ہاں ایک بیٹا ایسا پیدا ہوا ہے جو رمضان کے ایام میں جو روزے کا وقت ہوتا ہے اس میں دودھ نہیں پیتا. سبحان اللہ. اس میں دودھ نہیں پیتا. اشراف اس زمانے میں سادات کو کہا جاتا تھا. اگر پرانی کتابوں میں کبھی آپ کو شریف کا لفظ نظر آئے گا تو شریف سے مراد سید ہوتا ہے. عرب کتب میں میر سید سند شریف جو جامی وہ سادات میں سے. ہمارے ہاں ہند کے اندر جو اولاد رسول ہو اس کے لیے لفظ سید کا بولا جاتا ہے, لیکن جو عرب ممالک ہیں وہاں یا میر کا لفظ بولا جاتا ہے یا شریف کا لفظ بولا جاتا ہے. اب وہاں طبقات شاہدانی میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ پورے جیلان میں کے بعد شرق سے غرب تک مشہور ہے کہ جیلان میں ایک بچہ سادات کے ہاں شریفوں کے ہاں ایسا پیدا ہوا ہے کہ جو رمضان کے روزے کا اتنا لحاظ کرتا ہے, شریعت کی اتنی پابندی کرتا ہے کہ ابھی پیدا ہوا ہے تو روزے کے دورانیے میں اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیتا, بلکہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنی شان کے لائق اپنا روزہ پیش کرتا ہے. یہ ولادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ کروائی. مزید بات آگے بڑھی. میں نے یہ صرف ایک واقعہ آپ کو سنا دینا, کچھ باتیں اور آپ سے کرنی ہیں آپ کی سیرت سے متعلق, اس لیے کہ مجھے عرصہ دراز گزرا 4-5 سال ہو گئے تقریریں کرتے ہوئے. میں نے تقریباً حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر شان پر جو میرے علم کے مطابق مجھے سمجھ آئے اپنی کم علمی میں نے تقریباً ہر عنوان پر گفتگو کی ہے. میں نے آپ کا علم شریف بھی بیان کیا, میں نے آپ کی روحانیت بیان کی, میں نے آپ کا جو نسبی تعلق تھا وہ بیان کیا, آپ کا مرتبہ ولایت بیان کیا, آپ کا اپنے مریدوں پر شفقت کرنا بیان کیا, آپ کی مجالس کا بیان کیا, آپ کے اقوال ارشادات کا بیان کیا. اس مرتبہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک اور نیا پہلو
حالت ہو، تاکہ وہ یہاں مجلس میں بیٹھنے کا کوئی مقصد بھی تو ہمیں پتہ چلے کہ یہاں گیارہویں کرانے کا مقصد کیا ہے۔ اس مقصد کی بنیاد میں اس واقعے پر رکھنے لگا جس وقت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعوری کی عمر کو آئے۔ شعوری کی عمر ہوتی ہے جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، تو آپ خود فرماتے ہیں تحفہ قادریہ میں حضور شاہ عبد المعالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ہمارے بزرگوں نے لکھا یہ بات، باقی بھی سب نے لکھا ہے، مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا پہلے بھی، لیکن ہم اس کو ایک نئے طریقے سے آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ جب شعوری کی عمر کو آئے نا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن گھر سے باہر نکلا تو میرے آگے آگے نا ایک بیل چل رہا تھا، میں نے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا، وہ جنگل کی طرف جانے لگا تو میں بھی جنگل کی طرف اس کے ساتھ ساتھ ہو گیا۔ فرماتے جب تھوڑا سا آگے گیا، یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے، جیسے آپ نے کبھی گاؤں میں دیکھا ان کے کھیلنے کے اپنے انداز ہوتے ہیں، اس زمانے میں سمجھیے کہ دل بہلانے کا لڑکپن میں بچپن میں یہ انداز ہوتا ہے مطلب جانوروں کے ساتھ خوشتری کر لے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ چلو آج اس کے ساتھ خوشتری کرتے ہیں، کچھ کھیلتے ہیں اس کے ساتھ۔ فرماتے جب وہ آگے آگے چل رہا تھا میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا تو ایک جگہ پر جا کر بیل روک کے اپنا منہ پیچھے کر کے نا تو مجھے فصیح عربی زبان میں جانور بول کے کہہ رہا ہے، کہتا ہے ما لہذا خلقت یا عبد القادر، ما لہذا خلقت الا لہذا امرت، اے عبد القادر، اے قادر کے بندے، اس کام کے لیے تو تمہیں پیدا نہیں کیا گیا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ کام کرنے کی اجازت دی ہے، تم اس کام کے لیے تھوڑی آئے۔ حضور کو اس بات رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے حیرانی کا سبب تھا کہ ایک جانور کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان سے معلوم رکھا ہے وہ صرف بول ہی نہیں رہا بلکہ فصیح عربی زبان میں بول رہا۔ اب عربی کے چلے پڑھے مولوی بھی نہیں آتی، اچھے خاصے پڑھے لکھے بھی ہوں نہ رتبہ بھی عربی بولتے وہ بھی گھبراتے ہیں، لیکن تعجب کی بات ہے انسان کا انسان رہ گئے یہاں تو عربی بول رہا ہے اور وہ بھی بے زبان جانور۔ فرماتے میں گھبرا کے جس وقت اپنے گھر آیا تو یہ 9 ذی الحج کا دن تھا، جب عرفہ کے میدان میں حاجی سارے جمع تھے، ارکان حج کی ادائیگی کر رہے تھے۔ فرماتے میں گھبرا کے جس وقت اپنے گھر کی چھت پہ گیا نا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے میری نگاہ سے پردے ہٹا دیے، میں اپنے گھر جیلان میں کھڑا تھا لیکن میدان عرفات تک ہر شہر سے پردہ اٹھا دیا گیا، مجھے حاجی بحالت احرام وہاں حج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مجھے حج کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، میں نے احرام میں وہ جیسے ان کی حالت ہوتی ہے میں نے ان کو وہاں بلا جا رہا ہے۔ اب یہاں یہ 2 باتیں ہیں اس پر غور کرنے کی، خالی واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، 2 باتیں۔ نمبر 1، بیل میں ایک جملہ کہا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ یہ تھا یا عبد القادر ما لہذا خلقت بلا لہذا امرت، اے عبد القادر آپ نہ اس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور نہ ہی آپ کو یہ کام کرنے کی اجازت ہے، یعنی آپ کو کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کھیلنے کی اجازت ہے۔ اس جملے کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ بیل بتا رہا تھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو اشارہ دے رہا تھا آپ کسی خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، یہی معنی ہوا نا؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ باتیں سمجھانا آپ کو تقریر کرنا مقصود نہیں ہے، آپ کے ساتھ آپ کو سمجھانا مقصود ہے، کچھ چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں اس کے گہرائی میں اترنا چاہیے۔ ان کو صرف واقعات کے طور پر نہیں لیا کریں، یہ واقعات نہیں ہوتے، یہ صرف آپ کو بہلانا یا آپ یہ دیکھتے رہے یاری شاہ جی کی زبان بہت چلتی ہے، بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، رکتے کی بولی آتے، یہ بتانا تھوڑی مقصود ہوتا ہے، آپ کو تو ان چیزوں کی طرف توجہ دلانے مقصود ہوتی ہے۔ بیل بول کے کہہ رہا ہے کہ نہ آپ اس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں نہ ہی آپ کو یہ کام کرنے کی اجازت ہے، مطلب کہ وقت کوئی تو خاص کام ہے جس وجہ سے اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، آپ اس کی طرف توجہ کیجیے۔ ایک بات نہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ خاص کام کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے حضور کو اس بات کو دنیا میں بھیجا؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تسی آندے ہو کرامتاں سن ہمارے سامنے، کرامتیں سننی ہے تو وہ مجھے پہلے بتا دو، میں اپنی کرامتوں والا چینل شروع کر دوں گا، وہ بھی مجھے ساری یاد ہے الحمدللہ۔ کرامتاں سننی ہے کہ مسئلہ سمجھنا؟ ہاں مسئلہ سمجھو، وہ زیادہ ضروری، کرامات تو بیان ہوتی رہے
کسی دن اور نشست رکھنا جس میں صرف یہی بات ہو گئی کہ حضور وہ اس بات کی کرامتیں دسو، پھر انشاءاللہ العزیز وہ بھی سناؤں گا آپ کو، بڑی کرامتیں آپ، یہ بھی ایک کرامت ہی سنا رہا ہوں نا کہ جیلان میں کھڑے ہیں اور میدان عرفات تک ہر شے نظر آ رہی ہے۔ چلو اس پر ایک جملہ آپ کو دے دیتا ہوں، کیا یاد کریں گے آپ کے ذوق کے مطابق؟ اگر حضور وہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کی کیفیت میں ہو اور ابھی کوئی عبادت نہیں کی، کوئی ریاضت نہیں کی اور کوئی مجاہدہ نہیں کیا جس کی وجہ سے غوثیت عظمیٰ کا مرتبہ ملنا ہے، وہ ابھی آگے چلنے ہیں سارے کام، اگر ابتدائی زندگی میں بچپن میں حضور غوث پاک کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے گھر جیلان میں کھڑے ہوں تو عرفات کے میدان تک ہر شے سے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، وہ ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ حاجیوں کو حج کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو بھلا آپ اندازہ کیجئے جب آپ کو ریاضت کی، عبادت کی، مجاہدات کیے، رب العالمین کا قرب حاصل کیا، مرتبہ غوثیت عظمیٰ مل گیا، آپ غوث اعظم کے مرتبہ پر فائز ہوئے، اور جس مرتبے پہ آپ کے مرید لا تخف کا آپ نے حکم دیا ہوگا، آپ بڑا اندازہ کیجئے وہ جس مقام پہ جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا درجہ آپ کو عطا فرمایا، اگر بچپن میں میدان عرفات نظر آتا ہے جیلان سے، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اگر آج اپنی قبر سے جہاں لاہور والوں کو دیکھنا چاہیں تو کیا ان کے لیے دشواری ہو جائے گی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ اب یہ حقائق ہے سارے، ایسا نہیں کو آپ کو ہلانے جلانے کے لیے نہیں کیا، یہ حقیقت ہے کہ جس صاحبزادے کو، جس ذات مبارکہ کو اگر بچپن میں عرفات تک نظر آ جاتا ہے سارا کچھ، پردے ہٹا دیے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے کائنات کا کیسا کیسا منظر پھر ان کی نگاہوں کے سامنے کیا ہوگا۔ پھر وہ خود فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ کخردلۃ جمعا، فرمایا ہمیشہ یاد رکھنا بلاد اللہ، میں اللہ کے شہروں کو، دنیاوی شہروں کی بات آپ نے نہیں کی، وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دنیاوی شہروں کو دیکھنے کی بات کریں تو اس میں آپ کی شخصیت کا کیا خاصات؟ فرمایا نظر تو الی بلاد اللہ، مجھے اللہ نے شان عطا فرمائی ہے میں اللہ کے شہروں کو اس طرح دیکھ لیتا ہوں اکٹھے جیسے ہاتھ پر رائی کا دانہ رکھا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اللہ کا شہر سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا شہر سے مراد ہے رب العالمین جل وعلا نے کائنات سے اوپر جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں، جو کچھ آسمانی مخلوقات ہیں، فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سامنے رائی کے دانے کے برابر کر دی، ان کی نگاہ ہے۔ بہرحال سوال صرف اتنا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ظاہر فرمایا اور یہ شان عطا فرمایا؟ میں بڑے اختصار کے ساتھ اس پر گفتگو کروں گا۔ جناب والا آپ کی ساری حیات طیبہ پڑھ کے یہ آپ کی تصنیف شریف ہمارے لیے تو بڑی عزیز ہے، غنیۃ الطالبین بڑی مشہور ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف ہے یہ غنیۃ الطالبین۔ آپ نے اپنے مریدوں کے لیے جو دستور ترتیب دیا ہے یہ وہ ہے۔ آپ کی حیات طیبہ پڑھ کے اور اس کتاب کا مطالعہ کر کے جو بات ہمیں سمجھ آئی ہے نا، جو مقصد ہمیں سمجھ آیا، صرف دو باتیں۔ نمبر ایک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کہ وہ مخلوق جن کا عقیدہ درست نہیں، جن کا عقیدہ درست نہیں، مثلا یا تو کافر ہیں یا مسلمان تو ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی نظریات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نہیں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری کا سب سے بڑا پہلا مقصد یہ ہے کہ جو کافر ہیں ان کو کلمہ پڑھایا جائے، اور جو کلمہ پڑھ کے راہ سے ہٹے ہوئے ہیں ان کو اس راہ پر ڈالا جائے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے۔ یہ پہلا مقصد ہے، بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اگر بالفرض کلمہ بھی پڑھتا ہے، مسلمان بھی ہے، اور راہ بھی وہی اختیار کی ہوئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن عمل میں کوتاہی کرتا ہے، یعنی نماز کا خیال نہیں کرتا، روزے کا خیال نہیں کرتا، نماز ایسے نہیں پڑھتا جیسے پڑھنے کا حق ہے، ذکر الہی میں توجہ نہیں کرتا، اور اس طرح کے معاملات یعنی عمل میں کوتاہی کرتا ہے، تو ان کے عمل کو درست کر دیا جائے۔ بس یہ دو مقصد ہیں سب سے بڑے، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ساری حیات طیبہ میں آپ کو نظر آئے گی۔ یہی وجہ ہے
جس وقت آپ ملاحظہ فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو سب سیرت نگار اس بات پر متفق ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ہفتے میں، پورے ہفتے میں جو 2 دن درس دیا کرتے تھے، جو آپ کا درس ہوتا تھا بغداد شریف میں، کوئی درس ایسا نہیں ہوتا تھا جہاں سینکڑوں کی تعداد میں کافر آگے مسلمان نہیں ہوتے تھے، یا کوئی درس ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ حاضر ہو کے آپ کا درس سن کے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ نہیں ہو جاتے. یعنی ہر درس کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ کافر و مسلمان ہو رہے، یہودی مسلمان ہو رہے، نصرانی مسلمان ہو رہے، اور بد مذہب رافضی قسم کے، خارجی قسم کے جو لوگ ہیں کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن شریعت کی احکام کی عقیدے میں پابندی نہیں کرتے، وہ بھی آگے طائب ہو کے عقیدہ حقہ اہل سنت و جماعت اختیار کرتے ہیں اور مانتے اس بات کو کہ جو عقیدہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کا ہے، اور اپنے برے عقیدوں سے توبہ کر کے وہ اہل سنت و جماعت والا عقیدہ اختیار کرتے ہیں. یہ باقاعدہ سیرت کی باتیں ہیں. اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو طائب ہو رہے ہیں. میں مثالیں دیتا ہوں آپ. ایک طالب علم ہے، اب یہ ہمارے مساجد صاحب پڑھتے ہیں، ہر بندے کا نا اپنا ذوق ہوتا ہے، ہر بندے کا اپنا ذوق ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں صرف پڑھائی جاتی ہے، نحو پڑھائی جاتی ہے، منطق پڑھائی جاتی ہے، فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، علم فقہ پڑھایا جاتا ہے، علم حدیث پڑھنی ہے، علم تفسیر پڑھنا ہے، اصول تفسیر پڑھنا ہے، اصول حدیث پڑھنا ہے، علم معانی پڑھنا ہے، بیان پڑھنا ہے، بدیع پڑھنا ہے، وراثت پڑھنی ہے. کو 22 کے قریب علوم فنون ایسے ہیں جو درس نظامی میں پڑھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ہر طالب علم 22 کے 22 علوم کے ساتھ شغف رکھتا ہو. کوئی پسندیدہ مضمون ایک ہوتا ہے. وہ ایک طالب علم تھا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں اس نے بڑا سن رکھا تھا کہ آپ کا درس بڑا زبردست ہوتا ہے اور وہاں بڑے بڑے نکات بیان کیے جاتے ہیں، قرآن حدیث کی بڑی بڑی زبردست تفسیریں بیان کی جاتی ہیں. لیکن اس کو شغف تھا علم نحو کے ساتھ، گرامر کے ساتھ. وہ سن کے آیا، حاضر ہوا، بیٹھ گیا مجلس میں. لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری گفتگو میں کہیں بھی اس کے مزاج کے مطابق گفتگو نہیں کی. کوئی مسئلہ علم نحو کا بیان نہیں کیا جو اس کو پسند تھا. تو وہ اپنے آپ میں دل ہی دل کے اندر کہتا ہے یار آج تو دن ضائع ہو گیا، آج تو مزہ ہی نہیں آیا کہ ہاں مجلس کا ہم نے تو بڑا سنا تھا، یہاں بڑے بڑے نقطے بیان ہوتے ہیں لیکن ہمیں تو ہمارے کام کی کوئی چیز نہیں ملی، دن ضائع ہو گیا. فوراً حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا بندہ خدا، میں تجھے اللہ کے ذکر کی دعوت دے رہا ہوں، میں تجھے اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، تجھے ذکر الہی کروا رہا ہوں، اور تو یہاں صرف علم نحو کا ایک نقطہ حاصل کرنے کے لیے آیا ہے. کو باتیں کرنے والی. اور فوراً متوجہ ہوا نا، جس وقت اس کو پتہ چل گیا کہ دل میں خیال آیا تو حضور غوث پاک نے بھانپ لیا ہے، تو فوراً متوجہ ہوا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اصحبنا، ہمارے ساتھ رہا کر، آیا کر، ہماری مجلس اختیار کیا کر. ایک وقت آئے گا اگر تجھے علم نحو کے ساتھ شغف ہے، تجھے علم نحو پسند ہے، ہماری مجلس اختیار کر. ایک وقت آئے گا ہم تجھے اس زمانے میں وہ مرتبہ دلائیں گے جو تجھ سے پہلے علم نحو میں حضرت امام سیبویہ کو حاصل ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بات ہی کوئی نہیں، تو آیا کر. ایک بندہ، یہ آپ کا مسئلہ تھا خواتین پہ کلام کر، جو دل میں بات آ رہی ہے اس پر کلام کر دینا، اس کا جواب دے دینا. ایک بندہ، اس کو پتہ چلا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ ہے کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو خواتین پہ کلام کرتے ہیں، جو حاضرین کے دل میں بات آ رہی ہوتی ہے تو اس کا آپ جواب دے دیں. اور یہ آسان نہیں تھا، اس لیے یہ ہمارے درس ہیں. کو 50 بندے بیٹھ گئے، 60 بندے بیٹھ گئے، کو 100 بندہ بیٹھ گیا، بڑا مال کا مال ہے جناب 1000 بندہ بیٹھ گیا ہمارے درس میں. یہ ہمارے درس ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عام جو درس ہوتا تھا 70,000 بندہ وہاں شامل ہوتا تھا. سبحان اللہ. کتنا؟ 70,000. 70,000 بندے. اب 70,000 بندے میں سے ہر ایک بندے کی اگر یہ خواہش ہو کہ جو میرے دل میں آ رہا ہے اس پر کلام کیا جائے تو آپ آسان سمجھتے ہیں بات. یہ شانتی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ خواتین پہ کلام کرتے. ایک بندے نے سن رکھا تھا کہ آپ دلوں کے حالات پر گفتگو کرتے ہیں تو آیا، اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کسی طرح پتہ چل جائے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ کیا ہے. آگے مجلس میں بیٹھ گیا تو دوران گفتگو
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو سلف صالح کا تھا اور صحابہ کرام علیہ الرضوان کا تھا۔ عقیدہ بتا دیں۔ اس نے سوچا کہ اتفاقی طور پہ آپ نے کہہ دیا، اتفاق ہے ایسے ہی کہہ دیا آپ نے، دل میں بات تھوڑی، اس کے دل میں تو تھا، جواب تو نہیں گیا اس کو، لیکن اس نے تعبیر کی، اس نے کہا کہ یہ تو آپ نے بس ہی کہہ دیا۔ تو فوراً جس وقت اس کی دل میں بات آئی نا کہ آپ نے اتفاقی طور پر کہہ دیا ہے، مجھے جواب تھوڑی دیا، اتنی بات اس کے دل میں آئی، وہ خود بیان کرتا ہے کہ فوراً حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ میری طرف متوجہ ہو فرماتے ہیں اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ہم سے پہلے ائمہ کا تھا اور صحابہ کرام علیہ الرضوان کا تھا۔ اتنی بات ہوئی، وہ کہتا ہے میں نے پھر دل میں سوچا کہ یہ واعظین کی عادت ہے، مقررین کی، تقریریں کرنے والوں کی عادت ہے، یہ دوران گفتگو کبھی اس کو دیکھتے ہیں، کبھی اس کو دیکھتے ہیں، کبھی ادھر منہ کرتے ہیں، کبھی ادھر منہ کرتے ہیں، شاید ہو سکتا ہے دوران بعد ایسے ہی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ میری طرف منہ کر لیا، یہ بھی اتفاقی بات ہے۔ لیکن تیسری مرتبہ وہ کہتا ہے کہ میرے آقا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ میری طرف متوجہ فرماتے ہیں میں تجھے کہہ رہا ہوں اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو سلف صالح کا تھا اور صحابہ کرام کا تھا۔ اگر اب بھی تجھے یقین نہیں آتا کہ ہم دلوں کے حالات پر گفتگو کیا کرتے ہیں، جو یہاں کھٹکتی ہے وہ بات کیا کرتے ہیں، اگر اب بھی یقین نہ آئے تو کوئی بات نہیں، جب فوراً اپنے گھر چلا جا کے دیکھ عرصہ دراز سے جو تیرا باپ گمشدہ تھا وہ آج گھر واپس لوٹ آیا۔ اس کا باپ عرصہ دراز سے گمشدہ تھا، مل نہیں رہا۔ اب حضور غوث پاک کا آخری مجلس میں بیٹھ کے اس کے گھر کی حالت کو بیان کرنا اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں عقیدے کا طبیب بنا کر بھیجا ہے وہاں دلوں کا بھی طبیب